حضرت طلحہ بن عبداللہ کی شان دیکھیے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھٹ گیا، بازو شل ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے ابا جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی میدان احد کا ذکر کرتے تو فرماتے تھے کان ذالک الیوم کلہ لطلحۃ، فرمایا احد والا دن تو سارا طلحہ لے گیا تھا۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کی شان اور عظمت اور مقام دیکھیے، سر پھٹا ہوا ہے، 70 زخم تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے لگے ہوئے ہیں، بازوں شل ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے بازوں اڑ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور میں نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا، اور جب پانی چھڑکا ہوش آیا تو حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، فرمایا بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اے صدیق اکبر مجھے حضور کے بارے میں خبر دے۔ تو آقا علیہ السلام کی خبر فرمائی کہ اے طلحہ بن عبداللہ حضور علیہ السلام ٹھیک ہیں۔ فرمایا پھر ان زخموں کی کیا حیثیت ہے، میرے آقا علیہ السلام اگر ٹھیک ہیں کل مصیبت نعمت، فرمایا کہ میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر بڑے صحابہ تو وراء الورا ہیں، اہل بیت اطہار کی شان وراء الورا ہے، یہ ادنا صحابی ہیں، میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے کانوں کو بند رکھیے، جب حضور علیہ السلام کی شان کی بات آئے، صحابہ کی شان کی بات آئے، اہل بیت اطہار کی شان کی بات آئے، اولیاء کاملین کی شان کی بات آئے، فقہاء کی شان کی بات آئے، مفسرین قرآن کی شان کی بات آئے، محدثین کی شان کی بات آئے، تو حضرات گرامی قدر ایک لفظ کہنا ہے مولانا کوئی اور بات کرو، یہاں مقام تحقیق نہیں مقام ادب ہے۔ ارے بتاؤ امام بخاری کون تھے؟ آج ایک ایسا گروہ نکل پڑا ہے جو کہتا ہے بابے کیا ہے، میں پوچھتا ہوں امام بخاری کون تھے، امام مسلم کون تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کون تھے، جس نے ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں جوتے نہیں پہنے۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھا کر بھی کہا ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔